78 نمبر آیا سورہ شعراء۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم واغفر لی ابی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ صدقت یا رب العالمین۔ الذی وہ ذات خلقنی جس نے مجھے پیدا کیا، فہوا پس وہی یہدین میری رہنمائی کرے گا، والذی وہ ذات ہوا وہی یطعمنی کھلاتا ہے مجھ کو، ویسقین اور پلاتا ہے مجھ کو، واذا اور جب مرضت میں بیمار ہو جاتا ہوں، فہوا پس وہی یشفین مجھے شفا عطا فرماتا ہے، والذی وہ ذات یمیتنی جو مجھے موت سے امکنار کرے گا، ثم یحیین پھر مجھے زندہ کرے گا، والذی وہ ذات اطمع میں طمع رکھتا ہوں، ان یغفر لی کہ وہ بخش دے میرے لیے، خطیئتی میری خطاؤں کو، یوم الدین جزا و سزا کے دن میں، ربی اے میرے رب حب لی عطا کر مجھ کو، حکمن حکمت علم دانائی، والحقنی اور ملا مجھے بالصالحین نیکوکاروں کے ساتھ، وجعل لی اور کر میرے لیے لسان صدقن لسان زبان صدقن سچائی کی، فی الآخرین بعد میں آنے والوں کے لیے، وجعلنی اور بنا میرے لیے من ورثتی وراثت ٹھکانہ جنتی نعیم جنت کا جو نعمتوں بھری ہے، وغفر اور بخش دے لی ابی میرے باپ کو، انہ یقیناً وہ کان ہے من الضالین گمراہوں میں سے، ولا تخزنی اور نہ رسوا کرنا مجھے یوم دن یبعثون جب تو لوگوں کو اکٹھا کرے گا، یوم وہ دن لا ینفع نہیں فائدہ دے گا مال کسی کا مال، ولا بنون اور نہ بیٹے، الا مگر من عطا جو کوئی آئے گا اللہ کی بارگاہ میں بقلب دل کے ساتھ، سلیم دل کے ساتھ، ایمان والے دل کے ساتھ۔ کل ہم نے پڑھا اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے اور انہیں پڑھ کے سنائیے ان کی خبر کہ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے کہا ہم بتوں کی اور ان کے لیے ہم اعتکاف بھی کرتے ہیں، جم کر کے بیٹھتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا یہ سنتے ہیں جب تم انہیں بلاتے ہو، یا تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں؟ تو قوم نے کہا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یوں ہی کرتے ہوئے دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے دیکھو تو صحیح کس کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے جو پہلے گزر چکے ماں باپ ہو، یقیناً یہ تو میرے دشمن ہیں، مگر رب العالمین جو ہیں میرا تعلق میرا معاملہ ان سے۔ اب رب العالمین کی وہ کچھ اوصاف جو ہیں وہ یہاں ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ کون رب، الذی خلقنی وہ جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، فہو یہدین وہی مجھے راہ دکھائے گا، وہی مجھے ہدایت دے گا، وہی میری رہنمائی کرے گا، والذی ہوا یطعمنی ویسقین وہ ذات ہے جو مجھ کو کھلاتا بھی ہے۔ تو عام ہمارے ہاں بھی یہ عام لفظ آتا ہے، تو یسقین ساقی کا لفظ بھی ہمارے اردو میں آتا ہے، پلانے والا، یسقین پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ یہاں انہوں نے بیماری کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی، ہوتا تو اللہ کے حکم سے ہے لیکن انسان کی اپنی بھی کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی، تو انہوں نے اپنی طرف نسبت دی کہ میں جب بیمار ہو جاتا ہوں فَهُوَ یشفین تو میرا رب مجھ کو شفا عطا کرتا ہے، یعنی شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اور جو ہے بیمار ہو جانے کی نسبت اپنی طرف ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ والذی یمیتنی موت بھی مجھے اسی کے حکم سے آئے گی، موت بھی اسی کی طرف سے، ثم یحیین پھر موت کے بعد زندہ کیا جانا یہ بھی اسی کے حکم سے ہے،
والذی اطمع ان یغفر لی، میں خواہش رکھتا ہوں، میری طمع یہ ہے، میری چاہت یہ ہے کہ مجھ کو بخش دے میری خطائیں جزا و سزا کے دن میں، یعنی جب قیامت قائم ہوگی، مالک یوم الدین جب آئے گا، وہ دن آئے گا، تو اس دن میں چاہتا ہوں کہ میرا رب میری خطائیں مجھ کو معاف کر دے۔ آپ انبیاء کرام کے ضمن میں جہاں بھی پڑھیں گے، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود عاجزی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا، سب کچھ ہونے کے باوجود۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، جنہیں اللہ نے کہا میرا دوست ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اللہ میری خطائیں معاف کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہی کہ قیامت کے دن میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لیں گے میں جنت، یعنی وہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ تکبر یا بڑا جملہ نہیں بول رہے، ہم کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے پلے اور ہم بڑے بڑے جملے اپنے بارے میں کہہ جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ میرا رب مجھے میری خطائیں جزا و سزا کے دن معاف کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربی حب لی حکمہ، یا اللہ مجھے دانائی عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور جب دنیا سے جاؤں تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملانا، میرا خاتمہ اچھائی پہ کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملانا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی ہے، توفانی مسلموں والحقنی بالصالحین، مجھے موت دینا مسلمان ہوں جب اسلام کی حالت میں، اور نیکوں کے ساتھ مجھے ملانا۔ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آخری دعاؤں میں سے یہی ہے، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ دعا اس طرح کی وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور یا اللہ مجھے سچی زبان عطا فرمانا جس کا تذکرہ بعد والے لوگ بھی کریں، یعنی میری سچائی۔ اسی لیے ایک جگہ پہ غالباً سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہاں انہیں صدیق النبیہ کہہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا۔ تو ان کی سچائی کے بارے میں دعا کریں یا اللہ مجھے ایسی سچی زبان عطا فرما جو بعد والوں میں بھی جس کا تذکرہ ہو۔ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے جنت جو نعمتوں بھری جنت ہے اس کا وارث بنا دینا، وہ ٹھکانہ مجھ کو عطا کر دینا۔ پھر اپنے باپ کے لیے کہنے رب واغفر لی ابی، اور میرے باپ کو معاف کر دے۔ اور یہ تب تک کرتے رہے ابراہیم علیہ السلام دعا اپنے باپ کے لیے جب تک باپ دنیا سے چلا نہیں گیا۔ جب باپ دنیا سے اسی حالت میں چلا گیا پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا موقوف کر دی، چھوڑ دی۔ پہلے کیا دعا کرتے تھے؟ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا پڑھتے تھے، مسلسل پڑھتے تھے، کیونکہ یہ وعدہ کیا تھا انہوں نے اپنے باپ سے، جو سورہ مریم کا بھی میں نے تذکرہ کیا، ان سے وعدہ کیا تھا ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا۔ پھر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کا باپ اسی حالت میں چلا گیا دنیا سے، پھر انہوں نے استغفار کا سلسلہ ختم کر دیا اپنے باپ کے لیے۔ جب تک زندہ تھا امید تھی کہ ہدایت پہ آ جائے گا تو وہ دعا کرتے رہے، جب دنیا سے اسی حالت میں چلا گیا تو دعا چھوڑ دی۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، رسوا نہ کرنا۔ یہ سورہ جو ہے آل عمران کی آخری آیات میں بھی ہے، ایمان والوں کی دعاؤں میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر صبح اٹھتے ہوئے پڑھتے تھے 11 آیات، ان میں بھی ہے کہ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن انا سمینا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، وہاں پر بھی یہ بات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ولا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا جب تو لوگوں کو اکٹھا کرے گا، کھڑا کرے گا، اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن جس دن نہ تو مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ آج انسان کو ان دو چیزوں پہ بڑا مان ہوتا ہے کہ میرے بیٹے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، میرا مال میں اپنے مال خرچ کروں گا تو یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا۔ وہ دن ایسا ہے نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں جو صحیح سالم
گناہوں سے بچا ہوا دل لے کر کے اپنے رب کے پاس آئے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے بارے میں فرمایا، آقا فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، دیکھو جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ جسم میں گوشت کا ٹکڑا اگر ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ، یاد رکھو وہ دل ہے، اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہے۔ اگر یہاں ٹیڑھا پن آ گیا تو پھر سارے جسم میں خرابی ہی خرابی آ جاتی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ برائی کرتا ہے، دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر گناہوں میں ڈوبتا جاتا ہے، پھیلتا جاتی ہے، سیاہی پھیلتی جاتی ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب یہ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ ٹرننگ پوائنٹ ہی نہیں لیتا اپنی زندگی میں، پھر آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو قلب سلیم، یہ دل ایسی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، آقا فرماتے ہیں اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتے ہیں، نہ تمہارے مال دیکھتے ہیں، نہ تمہارا خاندان دیکھتے ہیں، نہ مضبوط جسم دیکھتے ہیں، وہ تو تمہارا دل دیکھتے ہیں، دل میں کیا ہے اور اعمال کیا ہیں، اسی پر فیصلہ کیا جائے گا۔ ہاں اس دن فائدہ کس چیز کو ہوگا؟ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر کے آئے۔ اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے۔ وہ ذات جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرے گی، وہ ذات جو مجھے کھلاتی ہے پلاتی ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا عطا کرتی ہے، میری موت اور موت کے بعد کا اٹھایا جانا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میں چاہت رکھتا ہوں کہ وہ میری خطاؤں کو جزا و سزا کے دن معاف کر دے، اور میں میرے رب تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے دانائی عطا فرما، نیکوں کے ساتھ ملا، سچی زبان عطا کر، آخر بعد میں آنے والوں میں ذکر خیر رکھ، اور مجھے جنت جو نعمتوں بھری ہے اس کا وارث بنا، میرے باپ کو معاف فرما کہ وہ گمراہوں میں سے ہیں، اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا جس دن نہ مال کام آئیں گے نہ بیٹے کام آئیں گے، مگر وہ جو اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر کے آیا۔ کل ہم نے طوفان، آندھی ہے، طوفان ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار بھی کرتے اور دعائیں بھی پڑھتے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس کو ہمارے لیے خیر کا باعث بنانا، شر کا باعث نہ بنانا، اور کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے اس کی خیر مانگتا ہوں اور اس کے شر سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور کبھی یہ دعا کرتے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ اللہم میرے اللہ انی میں اسألک مانگتا ہوں تجھ سے خیرہا، اس جو آندھی اور طوفان آ رہا ہے، ہوا آ رہی ہے، اس کی خیر، وخیر ما فیہا، اور اس میں بھی جو بھی بھلائی ہے وہ بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں، وخیر ما ارسلت بہ، اور جس خیر کے ساتھ تو نے اس کو بھیجا ہے اس کا بھی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واعوذ بک من شرہا، اور میں تجھ سے اس آندھی اور طوفان اور تیز ہوا کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، وشر ما فیہا، اور اس طوفان کے اندر جو بھی شر پناہ ہے اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وشر ما ارسلت بہ، اور جس تکلیف کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے اس سے بھی میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی طوفان وغیرہ آتا تو اس وقت یہ دعا پڑھا کرتے، اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر مانگتا ہوں، اس کے اندر جو خیر ہے وہ مانگتا ہوں، جس خیر کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے اس خیر کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، جس شر کے ساتھ اسے بھیجا گیا اس کی پناہ مانگتا ہوں، اور اس کے اندر جو شر ہے اس سے بھی میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو ہر قسم کی خیر عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر سے اپنی رحمت کی پناہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔